ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے، ایک گھنا جنگل ہے، چاروں طرف گہری خاموشی ہے اور ہم ایک بہت اونچے درخت کی شاخ پر پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ہم خواہش کر سکتے ہیں، لیکن ہم نیچے نہیں اتر سکتے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ درخت کے بالکل نیچے ایک انتہائی خونخوار درندہ ہمارا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، سب سے خوفناک دشمن دراصل کون ہے؟ کیا وہ کوئی اور انسان ہے، کوئی جنگلی جانور ہے، یا پھر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے اپنے ہی اندر کہیں چھپی بیٹھی ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، مگر کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی زنجیریں ہیں جو ہمیں نظر تو بالکل نہیں آتی، مگر انہوں نے ہمیں اتنی بری طرح جکڑ رکھا ہے کہ ہم اڑان ہی نہیں بھر پاتے؟ وہ کون سا خوف ہے جو ہمیں اپنی ہی بنائی ہوئی قید میں رہنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ سبق کا دل فریب آغاز۔ تو چلیے انہی گہرے اور پراسرار سوالوں کے جوابات آج ہم مل کر تلاش کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے جلدی سے اپنی اردو جماعت نحم کی کتابیں کھول لیں اور صفحہ نمبر 87 نکال لیں۔ سب کا دھیان کتاب پر ہونا چاہیے۔ اب بہت غور سے دیکھیں اور سنیں۔ کہانی کا تعارف اور پس منظر۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے۔ یہ بالکل ہماری اسی اندرونی کیفیت اور اسی اندیکھے خوف کی کہانی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے بھیڑیا۔ یہ سبق ہمیں بہت خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ انسان کس طرح اپنی ہی سوچوں کے شکنجے میں بری طرح پھنس جاتا ہے۔ مقاصد تدریس۔ اس سبق کے چند بہت اہم مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ پاکستان میں بے شمار مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہ کہانی دراصل پشتو زبان کا ایک علامتی افسانہ ہے۔ اس کے مصنف فاروق سرور صاحب ہیں اور اسے نہایت خوبصورتی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم ترجمہ نگاری کے اصول بھی سیکھیں گے۔ یاد رکھیے، علامتی افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں ظاہری کرداروں کے پردے میں کوئی بہت گہرا پیغام یا علامت چھپی ہو، اور آج ہم اسی علامت کو سمجھیں گے۔ بلند خوانی اور تشریح۔ تو چلیے اب ہم اس انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں پڑھوں گی اور آپ سب نے اپنے ذہن میں اس پوری منظر کا مکمل تصور کرنا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ مصنف کہتا ہے، جس درخت پر اب میرا مسکن ہے، یہ ایک عجیب سا درخت ہے، بلکہ اگر میں اسے جادو کا درخت کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ میں یہاں جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نرم اور گرم بستر کے بارے میں سوچوں تو وہ فوراً میرے قریب بچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ ہے آزادی۔ لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور قربانی یہ کہ مجھے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا، لیکن مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ اب ذرا یہاں رک کر ہم اس کی تشریح سمجھتے ہیں۔ اس موازنے پر غور کیجیے جو ظاہری کہانی اور اس کے علامتی معنی کو واضح کر رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ جادو کا درخت ہے جہاں ہر طرح کی آسائش اور نرم بستر موجود ہے، اور نیچے ایک خونخوار بھیڑیا ہے۔ دراصل یہ درخت انسان کی جھوٹی آسائشوں اور اس کے کمفرٹ زون کی علامت ہے، جہاں آرام تو بہت ہے لیکن قید بھی ہے۔ اور وہ جو بھیڑیا نیچے کھڑا غرا رہا ہے نا، وہ کوئی اصلی جانور نہیں ہے، وہ تو ہمارے اپنے اندر کا بے بنیاد خوف ہے جو ہمیں زندگی میں کچھ نیا کرنے، کوئی خطرہ مول لینے یا آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ دن کے وقت تو مصنف مصروف رہتا ہے، مگر رات ہوتے ہی یہ خوف ایک بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر کب تک اس خوف کے سائے میں جیا جائے گا؟ کیا وہ بھیڑیا کبھی خود مرے گا؟ بالکل نہیں بچوں، خوف خود بخود کبھی نہیں مرتا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ پھر اچانک مصنف کو اسی درخت پر ایک اور شخص ملتا ہے جو بالکل اسی طرح اپنے خیالی بھیڑیے کے ڈر سے درخت پر چھپا بیٹھا ہے۔ وہ دونوں ان تمام آسائشوں کے باوجود خوف زدہ اور بے چین ہیں۔ یہ اس بات کی واضح عکاسی ہے کہ مادی آسائشیں آپ کو کبھی بھی ذہنی سکون نہیں دے سکتی جب تک آپ کے اندر خوف موجود ہو۔ اور پھر کہانی اپنے بالکل عروج پر پہنچتی ہے۔ مصنف کا ساتھی ہمت کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتا ہے، مگر مصنف بزدلی دکھاتا ہے۔ اس کا خوف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے درخت لمحہ بلمحہ چھوٹا ہو رہا ہے، اور بھیڑیا بڑا ہو کر ایک بیل جتنا ہو گیا ہے۔
جی ہاں، جب ہم ڈر کا سامنا نہیں کرتے نا تو وہ ہاتھی اور بیل جتنا بڑا نظر آنے لگتا ہے۔ مصنف کا ذہن بالکل موف ہو چکا تھا، جیسے موت کے انتظار میں کھڑا کوئی مجرم ہو۔ مگر پھر اپنی ساتھی کی زبردست حوصلہ افزائی پر مصنف بالآخر آنکھیں بند کرتا ہے اور نیچے کود جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ نیچے آتا ہے وہ اپنے دفاع میں ایک نہایت نازک اور پتلی سی شاخ اس ہاتھی جیسے بڑے بھیڑیے کو مارتا ہے، اور وہ خوفناک درندہ وہیں دھڑام سے گر کر مر جاتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ وہ بھیڑیا، وہ خوف تو محض رائے کا ایک پہاڑ تھا، ایک وہم تھا۔ تھوڑی سی جرت اور ایک آخری فیصلے نے اس اتنے بڑے خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لغت اور مشکل الفاظ۔ اب جبکہ ہم نے اس شاندار کہانی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو آئیے اپنی زبان کو مزید نکھارتے ہیں۔ سبق میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں جنہیں لغت کی مدد سے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس فہرست کو ذرا غور سے دیکھیں۔ پہلا لفظ ہے مسکن، جس کا درست تلفظ میم پر زبر کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے رہنے کی جگہ یعنی گھر، جیسے ہم روزمرہ میں کہہ سکتے ہیں میرا مسکن ایک پرسکون وادی میں ہے۔ دوسرا لفظ ہے اذیت، جس کا مطلب ہے تکلیف۔ جملہ دیکھیے، جھوٹ بولنا ضمیر کے لیے ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ تیسرا اہم لفظ ہے معوف۔ جب ڈر یا صدمے کی وجہ سے دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو اسے ذہن کا معوف ہو جانا کہتے ہیں، جس کا جملہ بنے گا سردی کی شدت سے میرے ہاتھ پاؤں معوف ہو گئے۔ اور چوتھا لفظ ہے باولا پن، جس کا مطلب ہے پاگل پن یا دیوانگی، جیسے اس کا غصہ باولے پن کی حد تک بڑھ چکا تھا۔ آپ سب نے ان الفاظ کو اپنے روزمرہ کے جملوں میں ضرور استعمال کرنا ہے۔ تفہیم اور مرکزی خیال۔ الفاظ اور کہانی کو بخوبی سمجھنے کے بعد اب ہم سبق کی تفہیم کی طرف آتے ہیں، یعنی اس پوری کہانی کا اصل نچوڑ اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ اس پورے علامتی افسانے کا مرکزی خیال دراصل یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر کہیں نہیں بلکہ اس کا اپنا پیدا کردہ خوف ہے۔ یہ خوف حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، محض ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے۔ جب انسان جرت اور ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے اس خیالی تحفظ یعنی اس درخت سے نیچے اترتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی مشکل کو ایک چھوٹی سی شاخ سے مار گرا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کامیابی ہمیشہ خوف کی اس دیوار کے اس پار ہی ہوتی ہے۔ امتحان کی تیاری کے حوالے سے آئیے جلدی سے مشقی سوالات کے مختصر جوابات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال، ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر کیا کرتے ہیں؟ درست جواب ہے اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسرا سوال، کتنے عرصے بعد فیصلہ کیا گیا؟ جواب، ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد۔ تیسرا سوال، ساتھی کا بھیڑیا کس چیز سے مارا گیا؟ جواب، چھوٹی سی شاخ سے۔ چوتھا سوال، ساتھی نے آزادی کیسے حاصل کی؟ جواب، بہادری سے۔ اور آخری سوال کہ درخت کس چیز کی علامت ہے؟ تو جواب ہے کہ درخت ہماری جھوٹی آسائشوں کی علامت ہے۔ ان تمام جوابات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے گا۔ کہانی کے اختتام پر مصنف جب اس جان لیوا خوف سے مکمل آزاد ہوتا ہے تو وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے، اب میں آزاد ہوں۔ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس۔ وہ دیوانوں کی طرح رقص کرنے لگتا ہے۔ مگر جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے نا تو اسے بے شمار درختوں پر بے شمار لوگ بالکل اسی طرح خوفزدہ بیٹھے نظر آتے ہیں جو ناحق اپنے اپنے بھیڑیوں سے ڈر رہے ہیں۔ مصنف کی یہ خوشی اور یہ آزادی دراصل ہم سب کے لیے ایک پکار ہے کہ ہمیں بھی اپنے اپنے درختوں سے اترنا ہی ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ذرا سوچئے، آج آپ کی زندگی کا بھیڑیا کون سا ہے؟ وہ کون سا ڈر ہے جس نے آپ کی پرواز کو روکا ہوا ہے؟ اس ڈر کا آج ہی بہادری سے سامنا کیجیے اور پھر یہ خود ثابت ہو جائے گا کہ وہ محض ایک وہم تھا۔ مجھے پوری امید ہے آج کا یہ سبق آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔